ایک بڑا اہم سوال ہے، ذرا آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ میں نے اس کے لیے محنت بھی کی ہے کہ غیر جانبدار جو عالم ہیں، جو مشہور ہے، ڈاکٹر اسرار مصر، اس کا حوالہ بھی ہے۔ اہل سنت دیوبند میں سے مولانا تقی عثمانی صاحب کا، بریلوی علماء کرام میں سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا، اور پیر کرم شاہ الازہری کا، یہ حوالہ جات ہیں۔ ذرا آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں گے، اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیں جی، جشن عید میلاد النبی قرآن سے ثابت ہے۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں نے غور کرنا شروع کر دیا کہ ممکن ہے ہم میں کوئی غلطی رہ گئی ہے، انسان ہے۔ تو میں نے کھولنا شروع کیا تو مجھے یہ حوالہ کہیں نہیں ملا۔ آپ ذرا غور کریں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ پارہ نمبر ہے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے، 11، پارہ نمبر 11، سورہ یونس، سورہ یونس، آیت نمبر 58، آیت نمبر 58۔ ذرا اس پر آپ نے غور کرنا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، برحق ہے کہ اللہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ملائک بھی بھیجتے ہیں، مسلمان بھی بھیجتے ہیں، برحق ہے۔ لیکن یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ اخذ کر لیا ہے کہ اذان سے پہلے، اذان کے درمیان میں، یا اذان کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہاں سے ثابت ہے، جہاں سے اللہ کا رسول آخر الزمان پر درود و سلام بھیجنا ثابت ہے۔ اختلاف ہے اذان کے ساتھ پڑھنے پر، وہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے، ایک ہے اللہ کے نبی کا میلاد منانا، میلاد پیدائش، آپ کی پیدائش کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کو ماننا، یہ سب درست ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے کسی کو۔ لیکن منانا اپنی مرضی سے، اور پھر عید بنانا، اور عید پڑھی جاتی ہے، آپ کو علم میں ہے۔ اللہ رسول کی طرف سے 2 عیدیں تھی نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن یہ لوگ فیصل آباد اور باقی شہروں میں عید میلاد النبی پڑھتے ہیں، اور ربیع الاول کو ربیع کی جگہ انہوں نے ماہ نور کہنا شروع کر دیا۔ یہ جو مہینوں کے نام ہیں یہ تو اللہ کے نبی نے بتائے اور صحابہ کرام نے بتائے، اسلامی مہینوں کی بات کر رہا ہوں۔ ربیع کا معنی بہار، اول معنی پہلی بہار، یعنی اللہ کے نبی تشریف لائے تو امت کے لیے بہار ہی بہار آ گئی۔ آیت پر دیکھیے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اب غور کیجئے جی، جو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشی منائیں، وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ جی کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے، اس کی خوشی منائیں۔ اچھا، انہوں نے تشریح میں لکھا ہے جی، ڈاکٹر صاحب نے، یہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر اور بنی نوع انسان پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو عطا کی ہے۔ کیا؟ قرآن۔ اور قرآن میں موٹی موٹی چیزیں کیا ہے؟ توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ مال دولت دنیا، یہ سامان آرائش و زیبائش، یہ اشیاء آسائش،
یہ رنگا رنگ نعمتیں، غرض دنیا میں انسان اپنے لیے جو کچھ بھی اکٹھا کرتا ہے اس سب کچھ سے کہیں بہتر قرآن کی دولت ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھ لیجئے کنز الایمان، اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر ہے۔ یہ آیت یہی ہے، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ انہوں نے تشریح میں خود لکھا ہے جی، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ یہ تو کہتے ہیں میلاد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے حدیث مراد ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی، یہ میرے پاس اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ یہ پیر کرم شاہ الازہری اسلامی نظریاتی کونسل کے کسی دور میں یہ چیئرمین تھے، یہ بھیرا شریف کے بہت بڑے عالم اور نیک آدمی گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا ہے جی، آیت وہی، اس کے ضمن میں بعد میں کوئی چاہے تو اصل حوالہ جات چیک کر سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے۔ وہ لیفرحوا نا لفظ اکثر جو پڑھتی ہے نا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَفْرَحُوا کی تشریح ہے یہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن عطا کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا انکار نہیں ہے، انکار ہو رہا ہے جو رسمی میلادیں مناتے ہیں، جو ڈھول باجے چراغاں بجلی چوری کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ یہاں تک کہ اب CCD والوں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ جو پروگرام ہے اس کو شریعت دائرے کے اندر رہنے دو، اس سے آگے بڑھو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ یہ رات کو لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کرتے ہیں، یہ پریاں بنتے ہیں، یہ اونٹ وغیرہ لے جاتے ہیں، یہ گھوڑے وغیرہ لے جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ وضو کر کے درود شریف نہیں پڑھتے۔ اسلام میں کوئی بھی، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے، اسلام میں کوئی بھی مذہبی جلوس نہیں ہے، کسی مذہبی جلوس کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ اہل حدیث نکالیں، جماعت اسلامی والے نکالیں، دیوبندی نکالیں، بریلوی نکالیں، شیعہ نکالیں، مذہب کے نام پر اسلام میں کوئی جلوس نہیں۔ یہ سیاسی جلوس تو ہوتے ہیں پاکستان میں، مذہب کے نام پر جلوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جلوس کو ثواب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور جو جلوس میں شامل نہ ہو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہے۔ یہ ایک حوالہ اور میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا 2 حوالے بریلوی حضرات کے بھی دے دیے، اہل سنت دیوبند کا حوالہ بھی یہی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ایک حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں اہل حدیث حضرات کا، یہ تفسیر احسن البیان ہے، سعودیہ سے چھپی ہے، یہ حافظ صلاح الدین یوسف، یہ جونا گڑھی وغیرہ کی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے جی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، خوشی فَلْيَفْرَحُوا، ذہن میں رکھنا، خوشی مناتے ہیں، خوشیاں مناؤ۔ اسلام نے کہا عید الفطر کے دن خوشی مناؤ، کیا مطلب ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن خوشی مناؤ، کہا ہے نا اسلام نے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی سے ڈانس کرنا، غلط کام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں خوشی یہ ہے کہ عام عبادت سے ہٹ کر 2 رکعت نماز عید کی واجب جو ہے وہ اور پڑھو، یہ ہے نا خوشی۔ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کو گھر کو چیز دیں، بچوں کو اچھی چیز اچھے کپڑے پہنائیں، یہ خوشی میں داخل ہے۔ اپنے اوپر بھی مسرت کا اظہار کریں، اگر اللہ نے دیے ہیں اور نہیں پہنتا غلط ہے،
تاجدار ختم نبوت حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ آپ اتنے میلے کچیلے کیوں رہتے ہیں؟ خیریت تو ہے، یعنی غربت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو آپ کے جسم پر بھی اللہ کا دیا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اس کو ہم عام لفظوں میں سفید پوشی کہہ سکتے ہیں۔ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اب جی قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا، چراغاں کا اور اس قسم کے دیگر غلط کاموں اور اسراف یعنی فضول خرچی بے جا کا اہتمام کرو، جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے جشن عید میلاد اور اس کے غلط رسوم کا جواز پیش کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پھر کیسے منانی چاہیے، بس یہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیسے مناتے تھے؟ ہر سوموار کو صحابہ کرام روزہ رکھتے، نوافل پڑھتے تھے شکرانے کے، پھر آپ صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، باندی آزاد کرتے تھے۔ تو اب اس دور میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یتیموں کا خیال رکھیں، آپ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کا خیال رکھیں، جو آپ کے اڑوس پڑوس میں بیمار ہیں ان کی دوائی کا انتظام کریں، کسی جگہ پر پانی نہیں ہے آپ پانی کا انتظام کریں، آپ سوموار کو روزہ رکھیں، کوئی مسجد کا حصہ بنا دیں، کوئی مدرسے کا حصہ بنا دیں۔ یہ جتنے نیکی کے کام ہیں یہ درست ہیں۔ جلوس نکالنا، اس پر شور و غوغا کرنا، بازار بند کرنا یا بازار بند کرانا، یہ سب کا سب غلط ہے، اور میلاد النبی کے نام پر بہت سے غلط کام ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ گلیوں میں گلیاں بند کر دیتے ہیں، بانس لگا دیتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ سب کا سب غلط ہے۔ جو جید علماء کرام ہیں، جید علماء کرام محققین بریلوی حضرات، وہ میری بات سے مطمئن ہیں، ان کی بات بھی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ غلط کام چھوڑ دیں، صحیح کام کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔